ہمارے اپنی سگی اولاد کب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ صرف لڑنا، بدتمیزی کرنا یا سزا دینا یہ ہمارا مسئلے کا کل حل تو نہیں ہوتا. تو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں راستے تلاش کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک انسان کی جو قدر ہے نا وہ ہماری ایک دیوار کھڑی کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز ہے کہ جب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار جو مرضی ہے چیزوں کو مینج کرنے کا ایک وہ طریقہ ہے جو کلچر میں چلتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ گالیاں وغیرہ دینا، ایک وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارکہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو کیا آپ نے لیبر کو کبھی کنٹرول نہیں کیا؟ کیا آپ نے مزدوروں سے کبھی ڈیل نہیں کیا؟ کیا آپ نے بذات خود مزدوری پر بکریاں نہیں چرائیں؟ اب ایک بندہ مزدور کے سٹیٹس پر آ کے دیکھے کہ اس وقت اس کی خواہش یا سوچ کیا ہے اور جو اس کو ڈیل کر رہا ہے وہ اس سے کیا توقع رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زیادہ اہم ہے بنسبت میرے تھوڑے سے کام کے، کیونکہ ہم نا دنیا میں کاموں کے حوالے سے ہماری ضرورت ضرور ہے لیکن بالآخر ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. وہ جو ہمارا تصور جواب دہی کا ہے وہ ہمیں نرم کرے گا. صحیح. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس لیبر کام کرتی ہے، کئی جگہوں پر ہم بھی بطور لیبر کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہمارے گیٹ اپ بدل جاتے ہیں، ہوتے ہم بھی لیبر میں ہی ہیں. ہماری کتنی دنیا بطور لیبر ہی باہر کام کر رہی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ غلام کا اور یہاں ہمارے پاس جاب کرنے والوں کا سٹیٹس ایک نہیں ہے. غلام کا بین الاقوامی سطح پر سٹیٹس بہت معمولی سمجھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں بھی دے رہے پھر بھی ان کے ساتھ جو نرمی کا ذہن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا. تو آپ نے وہاں پر جو جملہ بولا وہ انویسٹیگیشن والا نہیں تھا، کیوں مارا ہے، اس کی کیا غلطی تھی، کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی. آپ نے سیدھا فرمایا جتنا تمہیں اس پہ اختیار حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پہ اختیار حاصل ہے. تو اس صحابی نے اسی وقت پھر اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ بات تو صحیح ہے کیونکہ میں بھی تو اللہ کا غلام ہی ہوں. لفظ عبد بیسیکلی ہم غلام ہی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو جب ہم اپنے غلام کے لیے جو انسان ہیں ہم ان کو کہیں کہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، اور جب ہم اللہ کی غلامی میں آئے تو ہم کہ ہمیں پروٹوکول ملے، یہ چیزیں بھی دیکھنے والی. میرا ایک ذاتی واقعہ ہے. میرا ایک ڈرائیور تھا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، طبیعت کا اچھا تھا. میرا خیال ہے اس نے نا درجنوں نہیں میں کہوں گا سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بر وقت ڈیوٹی پہ نہیں پہنچا. سینکڑوں دفعہ. اب روز اس نے آنا ہوتا تھا. میرے اندر نا ایک تکلیف پیدا ہوتی کہ آج میں نے اس کی کلاس لینی ہے. یہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے سوچنا میں نے آج اس کی کلاس لینی ہے. یقین کریں میرے دل میں نا اللہ تعالیٰ ایک خیال ڈالتا کہ یار فلاں نماز میں تو وقت پہ نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز تو نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. تو یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، تیرا غلام نہیں ہے، ایک انسان ہے، سست ہو گیا. کیا تو اللہ کے بلاوے پر بر وقت پہنچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بلاوا دے کہ بھئی نماز کے لیے بر وقت پہنچ جاؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور وقت میرا 4 بجے ہے نماز کا فجر کا، میں پڑھ رہا ہوں 9 بجے، تو میں نے 4 گھنٹے جو لیٹ کیا ہے کیا یہ میری غلطی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی کوئی نہیں کہ میں کوئی ہر روز ہی مطلب مثال کے طور پہ میں دعویٰ کروں جی میری ساری زندگی گزر گیا جی میری ہر نماز تکبیر اولے کا سا، ایسا نہیں ہے. جب میں اپنے خالق کے حوالے سے 4 گھنٹے لیٹ ہوں، بعض اوقات ویسے ہی ظہر کی عصر کے ساتھ اور عصر کی مغرب کے قریب اگر ہمارے اللہ کے ڈیوٹی دینے کے حوالے سے یہ رویے ہوں تو وہ بندہ جو آدھا گھنٹہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہم کہیں کہ اس کو بیلنے میں سے گزار دو، میرا خیال یہ مجھے کو صحیح نہیں لگ رہا. اگلی چیز پھر یہ ہے کہ پنشمنٹ کا کوئی طریقہ یہ تھوڑا ہے کہ گالی دی جائے اور تھپڑ مارے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس کی 1000 طریقے ہیں. جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے جو میں نے خود فیس کی ہے، ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم اس وقت اپنے جس بندے کو بھی ہم ہائر کر رہے ہیں ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ بھئی اگر آپ کی پیمنٹ فرض کریں 30,000 روپیہ،
چھٹیوں میں کرنی ہے ہم سے جو لے کے، وہ فرض کریں 4 ہیں، تیری پے نہیں کاٹی جائے گی، لیکن اگر تو نے کوئی چھٹی بغیر بتائے غیر شرعی عذر کے تم نے کی تو یہ کٹوتی ہوگی۔ اب جب ہم وہ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ڈیوٹی نہیں دی، اس کی جرت کیا ہے وہ شکوہ کرے؟ ہم نے پہلے سائن کروائے ہیں کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیوٹی ہے۔ کئی کام ہیں ہم ٹھیکے پہ کروا رہے ہیں اور وہاں کوالٹی لکھی ہوتی ہے، فرض کریں کنسٹرکشن کی مثال آپ دے رہے تھے، میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، کرواتے بھی رہتے ہیں۔ جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ بھائی ہم نے اگر وائرنگ میں یہ وائر استعمال کرنی ہے، یہ کمپنی ہے، اسٹیل میں یہ سریا استعمال کرنا ہے، یہ کمپنی ہے، وزن یہ ہوگا، سائز یہ ہوگا، کوالٹیز بھی طے ہو گئی اور اس کا نمبر بھی طے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، ہم اس کو وہاں طے کریں۔ اگر یہ رولز کے مطابق نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ کب بتانا چاہیے؟ شروع میں، ٹھیک ہے، اس پہ سائن ہونے چاہیے، جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہونا چاہیے، وہ چیز ہو۔ پھر اس میں 2-4 گواہ ہیں، پھر کوئی مہذب طریقے سے بندہ بیٹھتا ہے۔ جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں نا، یقین کریں ان کی پاسداری زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوتی ہے، جو میں نے جہاں جہاں نقصانات اٹھائے ہیں، ہم جس بندے کو ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ تیری ڈیوٹی کتنی ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور اگر تو پوری نہ کرے گا تو اس کے متعلق ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری غلطیاں، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں مزدور اگر صحیح ڈیوٹی نہیں دے رہا وہ ذاتی طور پہ غلط کر رہا ہے، لیکن بدتمیزی کر کے گالیاں دے کے، اب دیکھیں نا ایک مالک ہے، وہ بندہ کروڑ پتی ہے، ایک مزدور ہے بیچارہ، اس نے 1500 روپیہ 1000 روپیہ مزدوری لینی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مزدوروں میں بھی بندے ہوتے ہیں جرت والے ہی، اگر کروڑ پتی بندہ کسی مزدور کی انسلٹ کرے اور وہ مزدوروں کے جھرمٹ میں ایک تھپڑ کھڑکا دے نا، اس کے بعد آپ بندہ قتل بھی کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسانی عزت نفس، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر بہت لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے کمزور ہیں، ہم ان پر بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر بہت لوگ وہ ہیں جو میں صاف کہوں گا کہ وہاں ذمہ داران مالکان وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے اور ادھر سے حقوق کی پوری توقع رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ باہر کی بات نہیں میں کرتا، اگر والدین اپنے فرائض اولاد کے متعلق پورے نہ کریں اور حقوق کا رونا روئیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یا اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے حقوق نہ پورے کریں اور پھر آگے سے یہ کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مان، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا پھر یہ بھی دیکھیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مینٹلی صحت مند ہے اور سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ آپ کو ایک گالی دیتا ہے۔ ایک بندہ جانا ہوا پاگل ہے، وہ بھی آپ کو گالی دیتا ہے، تو غصہ کس پہ آئے گا؟ پڑھے لکھے بھی ہیں، پاگل پہ نہیں آئے گا۔ پاگل پہ غصہ نہیں آ رہا، آپ نے پاگل کو نہیں سمجھایا، آپ نے اپنی تربیت کی ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے بھائی یہاں سینگ نہ اڑاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں مزدوروں کے ساتھ ہم اگر وقار والا مہذب تعلق رکھیں گے اور نصیحت کریں گے، تھوڑا دھیان رکھیں گے، یار وہ گھروں سے بڑے ہی مجبور ہیں۔ اب دیکھیں جو کشتی الٹی ہے، 600-650 لوگ اس میں فوت ہو گئے ہیں۔ ابھی میرا ایک دوست ہے پنڈی کا، انیس الرحمان، اس کی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ جب وہ جا رہا تھا نا بندہ، ٹھیک ہے، اس وقت اس کا ایک بیٹا بیمار ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کا جو پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس وہ ایجنٹ کے پاس تھے، تو وہ کہنے لگا مجھے دے دو، میرا بیٹا تو لگتا ہے فوت ہو جائے گا، تو مجھے واپس جانے دو۔ اس نے نہیں دیے، مختصر یہ کہ بیٹا فوت ہو گیا، اور اس نے مطلب ویڈیو کال پہ دیکھا ہے کہ بھائی بچہ میرا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، کشتی میں باپ بھی ڈوب گیا۔ اب یہ 3 دن پہلے خبر آئی ہے اس کا دوسرا بیٹا بیمار ہوا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب جو یہ مزدور ہیں، ہم ان کے مسائل کو اگر ان کے لیول پہ جا کے دیکھیں گے نا، ہمارا دل کرے گا شکوہ نہ کرو، چپ کر جو، ان کا لحاظ رکھو۔ وہ جو 2-4 دانے ہوتے ہیں نا فضول سوچ کے یا رویوں کے، تو اگر ہمیں اسلام عام بندے کے متعلق کہہ رہا ہے قالوا سلاما، تو وہاں یار تھوڑا ہی نقصان ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے مزدور ہمارا کروڑوں کا نقصان نہیں کرتے، وہ سینکڑوں میں یا بمشکل ہزاروں میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایک بندہ نا ہزاروں سے قیمتی ہے۔ ایک ایسا نقصان ہے بندہ کہ جی کہ اس نے جی میرا 10 کروڑ کا نقصان کر دیا، میں لڑوں نہ، گالیاں نہ دوں تو میں کیا کروں؟ اچھا یہ اگلی بات ہے کہ گالیوں سے ریکور کچھ نہیں ہونا، ایک لینٹر گر گیا ہے، بلکہ جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، جس دن آپ نے گالیاں نکالی نا وہ پیمنٹ گئی، وہ مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس میں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینجمنٹ میں 2 چیزیں سمجھائیں۔ ایک یہ سمجھایا کہ جو نرمی سے مل سکتا ہے وہ سختی سے نہیں مل سکتا۔ یہ ریسیو کرنے کی جو سکل ہے نا،
اس میں آپ کہہ رہے ہیں جو نرمی سے لے سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں لے سکتے. دوسرا آپ نے یہ چیز سمجھائی, فرض کریں یہ اوپر والے لیول پہ لے جائیں, آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے عوام میں ذمہ داری دی, اس کو حکومت دی, کوئی اتھارٹی دی, تو جو میرے ساتھیوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ آسانی کرے, یا اللہ تو اس کے ساتھ آسانی کر, جو ان کے ساتھ سختی کرے یا اللہ تو اس کے ساتھ سختی کر. تو میری سوچ کے مطابق نرمی میں زیادہ فائدے ہیں. سختی میں شاید بندہ نا خود ہی اپنے اندر سے شرمندہ ہوتا ہے. ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بچے کو نا وہ پتہ نہیں کیا اس نے حرکت کی, تو میں نے ایک تھپڑ مار دیا. اچھا ہیں وہ چھوٹے چھوٹے, تقریباً سمجھے کہ 7-8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا اس بیچارے نے رد عمل کچھ بھی نہیں دینا تھا, تو میں نے کھڑکا دی. میں نے نا اس کو 50 روپے بھی دیے, ساتھ میں نے معافی مانگی. اچھا وہ کچھ دن گزرے تو اس سے جو بڑا تھا نا سال, اس نے کوئی حرکت کی, میں نے اس کو کھڑکا دی. اچھا وہ بچہ جو ہے نا وہ مجھے کیا پوچھ رہا ہے, کہتا ہے مجھ سے معافی کم مانگنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو پتا تھا ساتھ 50 روپے جرمانہ بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اب وہ دونوں بچے میرے ساتھ یہ نہیں مار کے ساتھ, میری کمزوری ہے, میری غلطی ہے, تو میں نے معذرت کی ہے. میں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, ساری فیملی میں سب کے سامنے کیا. اس میں کیا ہے کہ اب وہ دوستوں کی طرح رہ رہی ہیں. لیکن ایک کام ہم غلط کریں, دوسرا اس پہ ڈٹ جائیں, اندر سے ضمیر نہیں ڈٹنے دیتا. ضمیر جو اندر سے تکلیف دیتا ہے نا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو یہ جو ظلم ہے نا یہ بندے کو بے قرار کرتا ہے. اس لیے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے. لوگ بڑی بڑی تکلیف میں ہیں, بڑی بڑی پریشانی میں ہیں, تو میرا خیال ان کی پریشانیوں کا ہمیں پتہ چلے نا تو ہمارا غصہ ویسے ہی ہوا میں اڑ جائے. پھر ہم اپنے چند ہزار کا نقصان نہیں دیکھیں گے, پھر ہم کہیں گے بندہ قیمتی ہے, پیسے کو گولی مارو اللہ دے گا. اور الحل جزاء الاحسان الا الاحسان, پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا نقصان نہیں ہونے دیتا.